السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سورت کو قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے؟ یہ سورت ہمارے لیے کتنی اہم ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا ہدایات موجود ہیں؟ آئیں اس روح پرور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں کل 7 آیات ہیں اور یہ قرآن مجید کے پہلے پارے میں موجود ہے۔ اس سورت کو القرآن، قرآن کی ماں، الکتاب، کتاب کی ماں اور سبیل المثانی، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے نام اور ان کی وجوہات۔ الفاتحہ اس کا مطلب کھولنے والی یا آغاز کرنے والی ہے، کیونکہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ الکتاب اس کا مطلب ہے کتاب کی ماں، کیونکہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد کا خلاصہ ہے۔ سبی المثانی یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کی 7 آیات کو بار بار نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ الشفا اس سورت کو شفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ بیماریوں کے علاج کے لیے مؤثر ہے۔ الرقیہ اس کا مطلب دم کرنے والی، کیونکہ اس کا پڑھنا روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے مضامین۔ سورۃ الفاتحہ ایک جامع دعا ہے جو انسان کی ہدایت کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس میں درج ذیل اہم موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، رحمت اور ملکیت کا بیان ہے۔ عبادت اور استعانت۔ چوتھی آیت میں بتایا گیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے اور مدد بھی اسی سے طلب کرنی چاہیے۔ ہدایت کی دعا۔ 5ویں سے 7ویں آیت میں سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی ہے۔ مغضوب اور ضالین کا ذکر۔ ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے جو ہدایت سے بھٹک گئے تھے۔ سورۃ الفاتحہ کی خصوصیات۔ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت ہے کیونکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت فرض ہے۔ اس میں قرآن کا خلاصہ موجود ہے، یعنی توحید، قیامت، دعا اور ہدایت کی طلب۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، رحمت اور عدل کا بیان ہے۔ اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک خاص تعلق کا اظہار ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت۔ سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کے بارے میں بہت سی احادیثیں موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا اور وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ رحمت اور مغفرت کی دعا ہے جو روزانہ مسلمان کئی بار دہراتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اور نماز کا تعلق۔ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نامکمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ سورت ہر رکعت میں فرض ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل۔ سورۃ الفاتحہ میں بندہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہدایت اور مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے روحانی فوائد۔ شفا بخش دعا۔ بیماریوں کے لیے پڑھنا مفید ہے۔ گھریلو پریشانی سے نجات۔ اگر روزانہ اس کا ورد کیا جائے تو زندگی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ مشکلات کا حل۔ اگر کوئی مشکل ہو تو سورۃ الفاتحہ کو مسلسل 41 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے۔ قلبی سکون اور ذہنی راحت۔ یہ سورت انسان کو روحانی قوت عطا کرتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیری تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا، نہ ہی ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کو مزید سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، دعا اور ہدایت کتنی ضروری ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔